بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ امام کہ جو قیامت کے منظر کو اپنی مناجات میں ترسیم کر رہا ہے، وہ کیسا امام ہے؟ وہ امام کو ہم امامت کو خود بھی نہیں اس طرح سمجھ پائے، اور نہ ہم نے لوگوں کو سمجھایا امام کیسے کہتے ہیں۔ امام کی تعریف صحابی کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا اور مدینہ میں جو قبرستان ہے جہاں احد کے شہداء بھی دفن تھے، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ حضرت حمزہ کی شہید کی قبر پہ بیٹھی ہوئی، صحابی کہتا ہے میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں نے بی بی سے سوال کیا۔ میں نے کہا کہ بی بی، یہ مولا نے قیام کیوں نہیں کیا جبکہ حق پہ ہیں، حق پہ تھے، ہم نے بھی حدیثیں سنی، امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ بی بی نے امامت کی تعریف کی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے یہ ہم لوگ آتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، ہماری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک ہم اہل بیت کی بات نہ منتقل کریں۔ اصل کمال ان کے الفاظ میں، ہمارے نہیں ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ امام کی مثال مثل کعبہ ہے، امام کی مثال کعبہ ہے۔ کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ چل کے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ امام اسے کہتے ہیں جس کے پاس امت آتی ہے، تو پھر امام قیام کرتا ہے۔ جب لوگ ہی نہیں آئے تو امام کیسے قیام کرتا ہے؟ یہ نہیں تھا کہ امام کو خدا نہ خواستہ وہ خوف تھا، نہ، وہ جس کے لیے جو ہے وہ تلوار آسمانوں سے آئے، وہ جو تنہا جو ہو وہ دشمن کو جو ہے وہ للکار دے، وہی اصل امام ہے کہ جانتا ہے کہ دین کی بقا کس میں ہے۔ امام کے پاس، امام نے خود کہا، امام کے اپنے جملے ہیں، امام نے کہا کہ میں اول مظلوم ہوں دنیا کا۔ اور جانے محترم کیوں ہے ایسا؟ وہ بہرحال جشن کا دینا میں نہیں چاہتا کہ آپ اداس ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم ان گلوں کو پڑھیں جو کہ امام نے کیے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی خدا نخواستہ گزشتہ امتوں کی طرح صرف زبان پہ ولایت کو رکھیں، اور وہ جو اصل ولی ہے زمانے کا وہ ہمیں دیکھے اور کہے کہ دیکھو یہ واہ واہ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ میری طرف متوجہ بالکل نہیں ہے، یہ میرے ساتھ وہی کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ میرے ساتھ کہیں وہ نہ کریں جو کوفہ والوں نے امام کے ساتھ کیا، کہ ابھی سردی ہے، ابھی گرمی ہے، ابھی یوں ہے۔ عزیزانہ محترم دیکھیں، امامت کا جو صحیح آپ کو جو امامت کو پیش کرنا ہے نا، ہم امامت کے مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں، ہمیں امامت کی اطاعت کرنی ہے، ہم امت ہے۔ امت کے لیے امام کا حاضر ہونا کمال ہے۔ اگر امام حاضر نہیں ہے تو امت کیا کر رہی ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ امت تیار نہیں ہے۔ کربلا بہت بہترین درس ہے، کیا ہے؟ امام کو بلایا، لوگ نہیں آئے، امام آئے، لوگ نہیں آئے۔ امام کی حاکمیت آج ہم لوگ، ہمارے دلوں میں خلش رہتی ہے، امام 25 سال خاموش رہے، امام کا حق یوں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ عزیزان محترم تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس جائیں، دعا اس یا لیتنی، یعنی کاش ہم ہوتے، شاید ہوتے، پڑھتے بھی ہے نا ہم لوگ زیارت نامے میں۔ اب ہم واپس نہیں جا سکتے، اب کیا کریں؟ اب ایسا کام کرو کہ وہ جو امامت وہاں چھپ گئی یا دبا دی گئی، امام کو نہیں، حاکمیت کو، امام کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ امام پورے عرش و زمین کے لیے امام ہے، ساری زمین اور آسمان امام ہے، امام صرف ایک جگہ کے لیے امام نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ ایک نگاہ جب وہ اپنی اٹھاتا ہے اس زمین سے، تو اس کی ایک نگاہ عالم امکان کا
جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. ایک نگاہ جب امام اٹھاتا ہے اس کی ایک نگاہ جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے، یعنی پورا عالم اس کے سامنے حاضر ہے. یعنی اس کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ امام ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ نے یہ منصب دیا ہے. یہ منصب الہی ہے، اس کو میں اور آپ چھین نہیں سکتا کوئی خدا نہ خاصتا. لیکن امت ہوتے ہوئے اس امام کی ولایت کی حاکمیت ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو شاید یہ کرتے. خوب نہیں ہے. آج اگر امام زمانہ کی حاکمیت کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے تو پھر ہم امام علی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انہی کا فرزند ہے. عزیزان محترم، خوب اس کے لیے ظاہر ہے اس ولایت کو آپ کو ظہور دینا پڑے گا. عمل کے اوپر آپ آئیں، یعنی آپ جشن سے واپس جائیں تو آپ کے اندر کوئی ایک صفت ایکسٹرا ہو. آپ کی رفتار میں، آپ کی گرفتار میں، آپ کی گفتگو میں کوئی چیز ایسی ہو جسے مولا چاہتے ہو میرا ماننے والا ایسا ہو. یہ چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں کروں گا اور آپ سے التماس سے دعا. عزیزان محترم، نہج البلاغہ جو ہے وہ جس طرح قرآن ہمارے معاشرے میں مجہول ہے، نہج البلاغہ بھی ویسی ہے. خوب اس میں کسی غلطی ہے، میری غلطی ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. میں یہاں آتا ہوں گھنٹوں باتیں کرتا ہوں، میں نہج البلاغہ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو پبلک بھی نہیں سنتی جا رہے، پبلک کا بھی دل نہیں چاہتا، پبلک بھی اس طرف نہیں جاتی. پبلک بھی شارٹ ٹرم ولایت چاہتی ہے. تھوڑا جشن ہو جائے، تھوڑا اچھا گرما گرم ماحول ہو جائے، لیکن مولانا کیا مولا کا اچھی بات ہے کرے، لیکن اس کے بعد اپنی زندگی. پھر امام کہاں گئے؟ پھر ولایت کہاں گئی؟ کہاں ہے وہ ولایت؟ خود نہج البلاغہ، یعنی میں خود شرمندہ ہوتا ہوں جب میں جرداق مسیح، جارج جرداق جو تھا کرسچن، جب میں اس کی بایوگرافی پڑھتا ہوں کہ کتنی دفعہ اس نے نہج البلاغہ کو پڑھا. میں خود شرمندہ ہوتا ہوں، میں آپ کو کیا کہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس چیز سے میں شرمندہ ہوں تو اپنی شرمندگی کا اظہار نہ کروں. ہو سکتا ہے میری اس گفتگو سے کوئی جوان گھر میں جا کر نہج البلاغہ پڑھنا شروع کر دے خطبوں کو. عزیزان محترم، میں انشاءاللہ بھی یہ چند دن جو بہرحال اسلام آباد میں توفیق ہے، کوشش کروں گا کہ میں نہج البلاغہ سے ان متنوں کو پیش کروں کہ جو ہم نہیں پڑھ پاتے، نہیں طرف متوجہ نہیں ہے. امام کا ایک قول ہے، امام کی اپنی صفات ہیں، امام نے صفات کو بیان کیا ہے. امام کی بھی صفات ادھر ہے. امام کے لیے دنیا کے دانشوروں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک ملحد جو اصل کسی مذہب کو نہیں مانتا اور وہ لبنان کا رہنے والا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ علی جو ہے، یعنی حضرت علی کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ نسخہ مفردہ ہے، یعنی یہ ایسا نسخہ ہے کہ ایک ہی ہے. یہ دوسرا اصل وہ مذہب کو نہیں مانتا، لیکن بہرحال دانشور ہے، مطالعہ کرتا کتاب کا. اصل کہہ رہا ہے دوسرا ہے ہی نہیں. تو دوسرا ہے ہی نہیں تو بھائی پھر کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہیے نا کسی کے ساتھ. آپ کمپیئر اس کو کریں کہ جس کو مطلب وہ اصل ہے ہی نہیں کوئی. اور خود جو ہے وہ ابن الحدید اہل سنت ہے. وہ آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان ساری چیزوں کو بڑا کو بتایا، شرح نہج البلاغہ اس نے لکھی، اہل سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے مختلف صفتیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، کوالٹیز پائے، کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو متضاد ہیں، یعنی اگر یہ ہے تو وہ نہیں ہے، وہ ہے تو یہ نہیں ہے. خوب کیسے کوئی شخص شجاع ہے، بہادر ہے، کہاں ہے؟ جنگ میں، بہترین تلوار اس کی بہترین ہے، لیکن رات کو عابد نہیں ہے. وہ عابد نہیں ہے، اس اختیار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، تو یعنی اتنی سلطنت طاقت رکھتا ہے کہ جس کی ایک ضربت شکلین کی عبادتوں سے افضل ہو، وہ خود ضربت کھائے. یعنی یہ کہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ سفید اور کالے کو دن اور رات کو جمع کہا، مگر یہ ہستی ایسی ہے جس میں یہ صفتیں جمع ہوئی ہیں. یہ آسان نہیں ہے ظاہر بہت. دنیا نے کتابیں لکھ دی ہیں. جو جرداق مسیح کی کتاب ہے کہ حضرت علی کی آواز، یعنی دا وائس آف ہیومن جسٹس، عدالت صوت انسانیہ، یعنی عدالت کی جو اگر انسانیت کی آواز ہے تو وہ صرف حضرت علی ہے.
وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا پڑھا، اور کہتا ہے مسیح ہونے، کرسچن ہے وہ، کہتا ہے کرسچن ہونے کا جو میرا مذہب ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں حضرت عیسیٰ سے زیادہ حضرت علی کو کہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کی صفاتیں بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، مجمع ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ آج کل کا دیکھیں زمانہ جو ہے وہ پڑھنے والا دور ہے۔ آج آپ ماشاءاللہ انٹرنیٹ، یوٹیوب، سب چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ساری چیزیں پڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے، کتابیں فری میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، PDF اویلیبل ہیں۔ اتنا تو مولا کا حق بنتا ہے کہ اگر کسی نے مولا کی تعریف کی اس کو پڑھ تو لے۔ تھوڑا تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ فلاں، اور کتابیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، ہر چیز ہو گئی ہے، چیزیں، وہ بھی ہمارا حق بنتا ہے جانب۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ولایت کا، ہم یہ کرتے ہیں کہ یوں ہے، یہ ہے، بھئی خود کتنا پڑھا آپ نے؟ اور یہ پڑھنا آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے عقل اور شعور کے لیے ہے۔ آپ قیامت والے دن کھڑے تو ہوں مولا کی بارگاہ میں، مولا میں نے یہ پڑھا تھا آپ کے بارے میں، میں نے یہ زحمت کی آپ کے بارے میں۔